बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग इंतहाई आम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुसलसल हमले जारी हैं। इस वक्त अरब ममालिक की इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ एंट्री होने जा रही है। अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ गैर मुल्की वफूद की और शख्सियात की आमद के हवाले से इतलात हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस वक्त बड़ी मुतहरक हैं, इस पर भी बात करनी है। इमरान खान के हवाले से द गार्डियन के अंदर एक इंतहाई आम मजमून लिखा गया है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो इंकशाफ किया है या उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है, वो बहुत ही शदीद नोयत का है। इसका मतलब है कि मुसलमान आपस के अंदर किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, एक पूरी जो पिक्चर है अब वो सामने आती है। वीडियो बड़ी आम है। इस वक्त क्या सिचुएशन है जंग की, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आप देखिए, जब ईरान पर पहला हमला किया गया तो उसके अंदर तकरीबन 150 के करीब जो बच्चे हैं उनके जाँ बहक होने की खबर पूरी दुनिया में आई। इसराइल पर प्रेशर बना, अमेरिका जो है वो भी जस्टिफाई नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप से भी सहाफ़ियों ने सवालात किए और अब पहिया उल्टा घूम गया है। यानी यहाँ पे जो इसराइल है उसने यूनिसेफ जो अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों के हकूक़ के लिए इदारा है, अब उसको कहा है कि वाज़े और दो टोक अंदाज में वो ईरानी हुकूमत की जानब से शहरियों ख़ुसूसन बच्चों पर किए जाने वाले जानबूझकर मिसाइल हमलों की मजम्मत करे। यानी अब इसराइल यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा कर रहा है कि वो अब जो है वो ईरानी हमलों की मजम्मत करें। इसराइल का कहना है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है जिनमें गैर कानूनी क्लस्टर हथियार नस्ब है जो अंधाधुंध तबाही फैलाते हैं और इनका निशाना बच्चों समेत आम शहरी बन रहे हैं। अब तक ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में 18 बच्चे और शीरखार जख्मी हो चुके हैं। एक 5 साल बच्ची तशवीशनाक हालत में है, एक 10 साल और एक 12 साल बच्चा शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि 13, 15 और 16 की उम्र के 3 बहन भाई जाँ बहक हो चुके हैं। अब ये जो बात है आप अंदाजा कर लें कि अब यानी इसराइल कह रहा है कि ईरान जो अटैक्स कर रहा है वो बच्चों को और आम सिविलियन को निशाना बना रहा है। हम तो सिर्फ फौजी तनसीबात या जो फोर्सेज हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी ही आम खबर है, वो खबर अली खान चिश्ती ऑफिशियल ने बताई है और वो खबर ये है कि मैसिव प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद ongoing with ISI taking control over security and mediation between the US, Iran and Gulf countries as a party to। यानी वो कहते हैं कि गल्फ भी इसके अंदर पार्टी है, ईरान है, अमेरिका है। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ISI जो है उसने सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया है और अब जो अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से गल्फ पर, वो अब अमेरिकन आर बिहेविंग टू, वो एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है कि ये अगला जो जंग है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट बताई गई है और एक और सहाफ़ी हैं अजमल जामी, उन्होंने बताया है कि कुछ शख्सियात आ चुकी हैं और कुछ 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अगले 48 घंटे के अंदर अमेरिकन की कुछ आम शख्सियात और ईरानी आम शख्सियात पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के लिए आ सकती हैं। और ये पहले तो एक मजाक बना रहा सोशल मीडिया पर, किसी ने कहा जहाज वहां पहुंच गया, जब पैरवी की गई तो वो जहाज अमेरिका से दिल्ली गया और फिर कहा गया कि सरीना होटल के अंदर किसी का क्याम हुआ है। तो ये सरीना के अंदर तो क्याम नहीं होगा, ज़ाहिर है जो भी इस तरह के हाई ऑफिशियल्स आएंगे कहीं और उनका क्याम होगा। तो अब ये खबर बहरहाल आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इन मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो ओमान है, जहाँ पहले ये मुज़ाकरात हो रहे थे, चूँकि इसके बावजूद हमला हो गया है, अब चूँकि ओमान पर भी अटैक्स हुए हैं जिसका दावा ये किया गया है कि ईरान की तरफ से ये अटैक्स हुए हैं, तो अब वो सिचुएशन नहीं रही। तुर्किया और जो इजिप्ट है उनके हवाले से ईरान कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान एक गैर जानबदार मुल्क इस हवाले से समझा जा सकता है, अगरचे पाकिस्तान का जो झुकाव है वो कभी अवामी तौर पर ईरान की तरफ है और जो बाकी हमारी हुकूमत है
وہ پچھلے کچھ عرصے سے جو امریکہ ہے اس کے ظاہر بہت قریبی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ بہت ہی حیران کن یعنی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یعنی نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر زور دیا ہے اور اسے مشرق وسطیٰ کو بدلنے کا موقع قرار دیا ہے، جبکہ ایران کی حکومت کے خاتمے اور اس کے توانائی ڈھانچے پر حملوں کی بھی بات کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بھی ایران کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے مسلمان جو سنی ہیں حکومتیں ہیں یعنی وہ اور نیتن یاہو وہ ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں ایران کے خلاف، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس لیے عام ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک انتہائی عام اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ قرارداد بھی ہے بحرین کی کہ ایران چونکہ مسلسل گلف کنٹریز پر حملہ کر رہا ہے تو لہذا اب ایران کو جواب عرب ممالک کی طرف سے دیا جانا چاہیے۔ اب ممکن ہے یہ جنگ جب عرب ممالک اور ایران کے درمیان ہو تو امریکہ مزید اسلحہ بیچے گا، اور جو جنگ کا اس کا نقصان ہوا ہے وہ اب عرب ممالک سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اب الزام ہے یا ایک حقیقت ہے؟ چونکہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں جس سے یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ ایران جو ہے اس پر آپ اٹیکس کریں، اور یہ جو اٹیکس ہیں وہ اسی تناظر کے اندر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک سعودی عربیہ کا یہ جو ہے وہ جواب نہیں آیا، اور وال سٹریٹ جنرل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے قریب ہیں، صرف وقت کی بات ہے کہ دونوں ممالک باضابطہ طور پر جنگ کا حصہ بن جائیں۔ یعنی کسی بھی لمحے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک مضمون آج بڑا ہی عام آیا ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کو بتاؤں۔ ویسے تو اس وقت جو اٹیکس ہیں وہ اسرائیل پر بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران جو ہے اس پر بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت یعنی جنرل ذوالقدر کی سیکیورٹی سیکٹری ہیں سیکیورٹی کونسل کے تقرری پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ مجتبیٰ کے قریبی آدمی ہے۔ طاقت پاسداران انقلاب کی زیادہ سخت گیر ونگ کے پاس چلی گئی ہے۔ لاریجانی کی جگہ ذوالقدر کا آنا مذاکرات کے بجائے ایران کے مزید جارحانہ موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ولی نصر جو ہے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ کی ہے۔ دوسری طرف چین کے وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے گفتگو کی ہے۔ چین نے بھی کہا ہے کہ ایران ایک جامع جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ یعنی یہاں پہ چینی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے صرف عارضی جنگ بندی کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ہرمز کے لیے سب کے لیے کھلا ہے اور جہاز محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں، لیکن جو ممالک اس وقت حالت جنگ میں ہیں ان پر یہ اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ایک سچویشن تو یہ نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل پر جو اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں، ایران پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور آج ایک خبر تو ایسی بھی آئی کہ کویت جو ہے وہ بھی اس نے ایران پر اٹیک کیا ہے یا ان کے اڈوں سے اٹیک ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف کہا گیا ہے جو ہے وہ امبیسڈر ہیں ایران کے ان کی طرف سے کہ ہم سری لنکا کو تیل دیں گے یا جو کچھ چاہیے ہوگا وہ ایران دے گا کیونکہ وہ ہمارا دوست ملک ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کا وہ بیان شیئر کیا جس میں ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے اسلام آباد کی ثالثی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران پہاڑوں کے اندر سے میزائل اس کے چھپے ہیں، اور وہاں سے وہ جس طرح میزائل داغ رہا ہے اور جتنی طاقت کے وہ میزائل ہیں وہ یقینی طور پر مزید جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں ان سب کو۔ لیکن اب ایک آج مضمون چھپا ہے دی گارڈین کے اندر، اور یہ مضمون جو ہے اس کا تعلق سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے حوالے سے اس مضمون کے اندر کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک انتہائی عام شخصیت ہیں، اور ان کو جو ہے وہ قتل تک کرنے کی کوشش ہوئی، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے دی گارڈین کا مضمون کہتا ہے قیدی نمبر 804 عمران خان کو مٹانے کی کوشش۔ یہ ایک حقیقت ہے، رائے نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی شخص
اتنا مشہور نہیں جتنا عمران خان ہے۔ وہ پہلے ایک عظیم کرکٹر، پھر فلائی کاموں کے لیے مشہور شخصیت اور بعد میں ایک مقبول سیاستدان بنے اور اب پاکستان کی ایک جیل میں قید ہیں۔ ریاست کی جانب سے کوشش کی گئی کہ انہیں عوامی زندگی سے مکمل طور پر غائب کر دیا جائے۔ ٹی وی پر ان کا نام لینے پر پابندی، اخبارات میں تصاویر روکنا، حتیٰ کہ 1992 ورلڈ کپ کی ویڈیو سے بھی انہیں ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ 2022 میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ پھر انہوں نے بتایا اگست 2023 میں وہ مسلسل جیل میں ہیں۔ ان پر مختلف مقدمات ہیں، مجموعی طور پر 31 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کی گرفتاری کے بعد میڈیا کو ہدایات دی گئی کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کی تصاویر نہ دکھائی جائیں، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ذکر محدود رکھا جائے۔ میڈیا سینسرشپ اور خاموشی، پاکستانی میڈیا میں عمران خان کا ذکر تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اینکرز انہیں بانی پی کہہ کر مخاطب کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تقاریر نشر نہیں کی گئی، ان کی تصاویر دھندلا دی گئی، پارٹی کو الیکشن میں شناخت سے محروم کیا گیا۔ ڈیجیٹل دنیا میں واپسی، ریاستی پابندیوں کے باوجود عمران خان مکمل طور پر غائب نہ ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں حامی متحرک رہے، ویڈیوز اور پرانی تقاریر دوبارہ چلائی گئی، اے آئی پر ان کی موجودگی ایکس اور ٹک ٹاک پر برقرار رہی، یہاں تک کہ جیل میں ہونے کے باوجود ان کے نام سے سینکڑوں ٹویٹس کیے گئے۔ 804 ایک علامت بن گیا۔ اور آگے انہوں نے لکھا کہ عمران خان آج بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے رہنما آئے ہیں، بھٹو، بے نظیر، ضیاء الحق اور دیگر، لیکن عمران خان سب سے مقبول ہیں۔ جسمانی طور پر فٹ ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ عمران خان کا کوئی سیاسی واضح جانشین نہیں ہے، پارٹی بڑی حد تک ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ اگر وہ طویل عرصے جیل میں رہے تو پارٹی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ان کی مقبولیت اب بھی زیادہ ہے۔ اگر آزادانہ الیکشن ہوں تو وہ جیت سکتے ہیں۔ اور یہ پوری ڈیٹیل انہوں نے دی ہے کہ آج بھی تمام سختیوں کے باوجود اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے۔ اور دوسری طرف آج بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکی، اور اب جو ہے وہ ایک طرف ملکی معاملات یہاں تک ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ثالثی کا کردار ہے اس کو لے کے حکومت مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور فیل کر سکتی ہے۔ اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔